تشریف رکھیں پلیز منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں جی تیرے جیسے بڑے دیکھے میں نے. ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ. کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے. اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. کہ مادر ملت کیا. اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نہ یہ پارٹی تھی. ایسے 22 سال کرتے ہیں. 22 سال میں 22 بندوں نے ان میں سے کسی نے جیل نہیں کاٹی. اللہ جانے کون سے 22 سال. ایک دن کی جیل نہیں کاٹی. جو ہم نے 22 سال جدوجہد کی. کون سی جدوجہد کی بھائی. ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جدوجہد کی کچھ عرصہ. پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جدوجہد کی. اور ابھی بھی جن کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو ساری تعظیم یاد آ گئی ہے. جو اپنی باتیں بھول پتہ نہیں کیوں جاؤ. کیس مار جاتے ہیں. چپ کر جاتے ہیں. ان کو یاد کراؤ تو بات ہی نہیں کرتے. ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک. کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقریر کر رہے ہیں. آپ کو جیل میں ڈالا تھا ہم نے. نہیں ڈالا تھا نا. پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے. جیل میں ڈالا تھا آپ کو. ساری فلمیں موجود ہیں. ہر چیز. اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈال دیں. کیونکہ آپ ہمیں تو ڈال ہی رہے ہیں نا. آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی. اس لیے ٹھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا. نہ آپ اتنا اوپن ہو گیا اور اس کی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. ہر بات کا جواب دیں گے. بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے. لیکن جہاں پہ بول رہا ہوں ہم بھی تالی بجائیں یار آپ کے لیے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے. پاکستان کے حق کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں. بالکل سمن بکم بکمن امیون فہم لا یرجعون. بات ہے بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے. آپ ان کے دھرنوں کی ابھی باتیں کر رہے تھے. یار خدا کے لیے آپ نے 126 دن دھرنا اس پارلیمنٹ کے باہر گیٹ کے باہر دیا. بھول گئے. اچھا پھر آپ نے صرف دھرنا نہیں دیا. اچھا آپ میں تو یہ کہتا ہوں چلے ایک کام کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ بنا دیتے ہیں اگر حکومت بنانا چاہتی ہے یا عدالتیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بنتا ہے. تو پھر بھائی جو آپ نے کیا ہے نا 2014 میں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں غداری میں جنہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلانے کی بات کی. یہ غداری ہوتی ہے ملک سے. جنہوں نے پی ٹی وی پہ باقاعدہ قبضہ کیا یہ غداری ہے ملک سے. جنہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا یہ غداری ہے ملک سے. اور سنگین غداری ہے یہ سب. جنہوں نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ حوالے سے پیسے بھیجیں بینکوں کے ذریعے سے پیسے نہ بھیجیں یہ غداری ہے ملک سے. جنہوں نے بل پھاڑے سوئی گیس اور بجلی کے جلا دیے یہ غداری ہے جناب چیئرمین. آپ اتنی بڑی بڑی غداریاں. اچھا پھر دیکھیں اس وقت کی حکومت جو ہماری حکومت تھی ان کی برداشت کا عالم تو دیکھیں کہ ہم نے تو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ غداری کا درج نہیں کرایا. نہ ہم نے کہا نہ آپ میں سے کسی کو جیل میں ڈالا. آپ دوسری بات ہی نہیں کرتے. اچھا یہ اس حکومت نے ڈیلیور پتا کیوں نہیں کیا. یہ پیٹی میٹرز میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس چکر میں ہے کہ جی شہباز شریف کیا کر رہا ہے نواز شریف کیا کر رہا ہے رپورٹ آئی ہے یا نہیں آئی. بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام یہ عوام رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو کیوں نہیں پہنچتے. یہ چھوڑو. لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نعیم الحق بیمار ہے نا. وہ نعیم الحق ہی ہے نا. اللہ اس کو صحت دے. مجھے بڑی افسوس ہے اس کی بیماری پہ. بیماریوں پہ مذاق. آگے آپ نے بیگم کلثوم نواز اس دنیا سے چلی گئی. آپ کہتے رہے کہ جی یہ بیماری نہیں ہے. آپ کے لوگ وہاں پہ ہسپتالوں میں پہنچ گئے. آپ کیا کرتے ہیں. یہ انسان اس طرح کے کام نہیں کرتے. اپنے لوگوں کو روکیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ اچھی روایتیں نہیں ہیں. اور ان روایتوں پہ اگر بعد میں کی حکومتیں آپ کے خلاف چلیں گی تو آپ نظر نہیں آئیں گے. آپ سے برداشت نہیں ہوگا. ہم نے تو 20 جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. آپ بڑے فخر سے کہتے جی میں جیل میں ڈال دوں گا. آپ نے جیلیں کاٹی کتنی ہوئی ہیں. آپ کو پتا سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے. میں پرویز مشرف کے دور میں جناب چیئرمین 2000 میں جنوری میں جیل میں گیا. جون میں واپس آیا. 6 مہینے بعد سولیٹری میں تھا. تو رات کو مجھے اچانک چھوڑ دیا انہوں نے.
तो मुझे कुछ लोगों ने कहा जी ये लोग घर पे इतला तो कर दो, अपना फोन दिया। आप यकीन करें 20 मिनट तक मैं घर का नंबर भूला हुआ था, मुझे नंबर ही नहीं याद आ रहा था। इतने बुरे, यानी कि ये जो जेलें होती है ना, ये जो खाकान अब्बासी वजीर आजम था वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, साद रफीक कहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने हेरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह पे। यार को खुदा का नाम ले, क्या कर रहे हैं आप? कल को अगर आप पे डाल दी फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको उसी सेल में अगर डाल दिया किसी ने, रवायत गलत डाल रहे हैं ना, मत डालें गलत रवायत। हम है नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम इस तरह के लोग नहीं, किसी को तकलीफ देकर खुश होने वाले लोग नहीं है। लेकिन आप हैं, आप ये काम मत करें, इसलिए कि वही जो उस दिन मैंने कहा था कि लगेगी आग तो आखिर में शेर मुशाहिद आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आप कहते थे कि पीर को अंपायर उंगली उठा देगा, वो अंपायर की उंगली किसकी थी बताइए ना मुझे। आप ही ने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। वो गए थे या नहीं गए थे? अंपायर की उंगली, थैंक यू मुशाहिद वो साहब, उंगली अभी तक इन्हें तंग कर रही है। थैंक यू मुशाहिद साहब, वो उंगली सारी जिंदगी इन्हें तंग करेगी। थैंक यू मुशाहिद साहब। नहीं, उंगली चीज ही ऐसी है ना, उंगली तो बड़ी परेशान करती है भाईजान।